اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں، اور بہت ساری پرابلمس کا صرف ایک حل ہے: صبح جلدی اٹھنا، جو ہمارے لوگ عموماً نہیں کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور کی ایک بڑی اچھی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں پر مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور صبح جلدی کاروبار شروع ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی کے حالات ڈیفرنٹ تھے۔ کراچی میں دیر سے ہی اٹھا جاتا تھا اور دیر سے ہی کاروبار بند کیا جاتا تھا۔ لاہور میں برکتیں بہت تھیں، اس وقت کراچی میں برکتیں اٹھنا شروع ہو چکی تھیں۔ پاکستان میں جو پرابلمز ہیں اس کا ایک حل یہی ہے، بیماریوں کا بھی اور رزق میں برکت کا بھی۔ مگر کیا کیا جائے؟ یاد رہے کہ جس نے فجر کی نماز کا وقت پکڑ لیا، اس عادت کو اپنا لیا، اس نے گویا کہ زندگی کو قابو کر لیا، پورا دن کو قابو کر لیا۔ ایک علم ہے، علم ساعت، وقت کا علم۔ اس کا تصور بھی اب ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ علم ساعت کے اوپر جیوز بہت تیزی سے کام کرتے ہیں۔ علم ساعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک مثال میں آسان الفاظ میں دے دوں کہ آپ اگر فجر میں نماز میں اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج یا جو بھی دیگر روزمرہ کے آپ کام کاج کرتے ہیں وہ کریں، تو ہوتا یہ ہے کہ 9-10 بجے تک آپ پورے دن کے کام نمٹا دیتے ہیں۔ یعنی وہ اتنے سے ایک اس پیریڈ کے اندر آپ کو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو کہ آپ پورے دن اگر دیر سے اٹھیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے اندر، یعنی فجر کے بعد سے لے کے تقریباً 10-11 بجے تک کا وقت یہ ایسا رکھا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور اس برکت کو اویل کر جاتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیر سے سو کر اٹھنا، 11-12 بجے جس وقت سورج زوال کا شکار ہوتا ہے، دیر سے سو کر اٹھنا، دیر تک سوتے رہنا، تو زوال کے وقت اٹھیں گے تو زندگی میں، صحت میں، کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ زوال ہی آئے گا، اور اسی زوال کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت باریک سی واردات ہے، یہ نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک میں آپ کو روایت بتاؤں، میں نے بہت پہلے کہیں پڑھی تھی، اور یہ حدیث نہیں ہے بائی دا وے، یہ کسی بزرگ کی روایت ہے۔ انہوں نے حدیث کو مد نظر رکھ کے یہ بات کی تھی، مجھے اچھی لگی تھی اور مجھے آج تک یاد ہے۔ میں اکثر اپنے جو چھوٹے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو ان کو ذکر کرتا ہوں سمجھاتے ہوئے۔ تو ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور آپ کا رزق آپ کو بانٹ کے دے کے جاتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا رزق اترتا ہے آسمان سے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ روایت تھی کہ جس وقت فرشتے آتے ہیں اور آپ کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ کے منہ پہ جب وہ مار کے جاتے ہیں آپ کا رزق اس دن کا، تو بقیہ جو ان کے پاس چند دانے بچ جاتے ہیں تو وہ رزق لے جا کے وہ جنگلوں میں جھاڑ دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ رزق بھی آپ تک پہنچتا ہے، مگر جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا شدید بیماری کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو وہ رزق آپ کا جڑی بوٹیوں کی شکل میں آپ تک پہنچتا ہے، یعنی دواؤں کی شکل میں وہ آپ تک پہنچتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں۔ اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ خوش ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ رزق ان تک پہنچا کے جاتے ہیں۔ اب یہ صرف روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، مگر دل کو چھو گئی تھی یہ بات۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بیمار ہوں اور آپ کا رزق آپ تک بیماری کی حالت میں، آپ تک جڑی بوٹیوں دواؤں کی شکل میں پہنچے تو آپ ضرور لیں۔ یہ صبح کی چہچہاٹ ہے، یہ صبح کی ہوا ہے، یہ پرندوں کا جو آوازیں ہیں، یہ ہوا کا ایک سرسراہٹ ہے، آواز آ رہی ہے، یہ انسان کے اندر کے ایکو سسٹم کو ریسیٹ کرتا ہے روزانہ، اور ہم اس چیز سے روشناس نہیں رہے ہیں۔ اب اپنی زندگی کی روٹین کو صحیح کریں، زندگی کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گی۔ فجر کی نماز کو قابو کریں، اور فجر کی نماز کے قابو کرنے سے آپ کا دن بھی قابو آئے گا، زندگی بھی قابو آئے گی، برکتیں بھی قابو آئیں گی، وقت بھی قابو آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔